ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی ایک تو احتجاجی صلاحیت ہمیں متاثر ہوتی دکھائی دے رہی، لیکن یہ جو اختلافات ہیں یہاں سے بڑھ کر لنڈن چیپٹر تک بھی جا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اعظم سواتی صاحب کیا معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی میں ہم آہنگی ہو تب بھی فکر مند لوگ ہوتے ہیں، جب ہم آہنگی نہ ہو، لڑائیاں ہوں تب بھی لوگ فکر مند ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کی نبض پہ ایک پارٹی چھائی ہوئی ہے، اور وہ اچھا کرے، برا کرے، صحیح کرے، غلط کرے، اس کے علاوہ آپ کہیں فوکس جو ہے نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں فوجی ریجمنٹ نہیں ہوتی۔ نظم و ضبط جو ہے نا، وہ بیوروکریسی کی ایک کریکٹرسٹک ہے، اور ملٹری کی بھی کریکٹرسٹک نظم و ضبط، ڈسپلن ہوتا ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں جو ہمارے جیسے ملکوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں ان چیزوں کا فقدان ہوتا ہے، اور خاص کر جب سیاسی جماعت مشکلات کا شکار ہو۔ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک نارمل جماعت کے طور پہ فنکشن نہیں کر رہی۔ آپ جب پاکستان کے اندر ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں مشکلات کا شکار ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اندرونی طور پہ خلفشار اس میں بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے پی 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 میں دیکھا ہے یہ چیز، ضیاء الحق کے دور کے اندر جب پی 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 پہ آنسلاٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی۔ ہم نے یہ پی ایم ایل این میں بھی مسئلہ دیکھا ہے، جب 2000 کے اندر معاملے 99 کے بعد جو معاملے بگڑنے شروع ہوئے ہیں، اس میں سے ایک اور پارٹی برآمد ہو جاتی ہے، لیکن اصل پارٹی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ تو یہی ہے کہ فی الحال تو پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال امپروو کرنے کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ صرف فیس کر رہی ہے گورنمنٹ کو، یعنی اسٹیٹ کے آنسلاٹ ہے اس کے اوپر، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، اور اس ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی آنسلاٹ ہو تو کافی مشکل ہے آپ کا پولیٹیکل ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے بڑا ذمہ دار آپ کسے قرار دیں گے؟ کیونکہ ایک وفد آیا خان صاحب سے ملنے اڈیالہ میں، جس میں امریکن ڈاکٹر جو حامی تھے پی ٹی آئی کے، پاکستانی نیاد، انہوں نے آ کے خان صاحب سے بات کی کہ سوشل میڈیا کو ضرور لگام دیں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا کتنا بڑا کردار لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ سوشل میڈیا کا کردار رہے گا۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کے کردار کو آپ نے اگر بہتر کنٹرول کرنا ہے تو جو آپ کا ریگولر میڈیا ہے اس پہ پابندیاں کم کیجیے۔ نہیں، میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ابھی آتا ہوں میں اس پہ۔ یہ سوشل میڈیا وہی چیز ہے۔ یہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، اس میں دیکھیے جو باہر سے جو خوفناک قسم کے جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں وہ براہ راست پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، امریکہ کا میرے پاس پاسپورٹ ہے، امریکہ میں ہی میں جاب کرتا ہوں، مجھے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایف آئی اے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کو ایف آئی اے کا ڈالا آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اگر آپ کچھ کر دیں تو۔ لیکن جو باہر آپ ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں نا، وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو آپ لگام نہیں ڈال سکتے۔ ہاں، خان صاحب بھی بے بس سوشل میڈیا کے آگے؟ نہیں، خان صاحب کیا، خان صاحب تو اگر تو باہر ہو پھر تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ خان صاحب بتائیے نا کس طرح اپروچ کریں گے، مجھے یہ بتائیے کہ کینیڈا سے ایک پروگرام آتا ہے، دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھیں میں بتاتا ہوں، کینیڈا سے ایک پروگرام آتا ہے، مجھے پتا ہے جب جو کچھ کہا جاتا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب بتائیے خان صاحب ان کو کس طرح منع کریں، کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک بیان جاری کیا جا سکتا ہے، بیان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیان یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیان میں وہ ان لوگوں کی کنڈمنیشن کریں، اور یعنی آپ کی پارٹی پہ حکومت کی طرف سے بھی دباؤ ہے، ادھر سے بھی دباؤ ہے، اور آپ خود بھی جو ہے اپنے اوپر دباؤ کریٹ کر دیں۔ دیکھیے، یہ پارٹی کا المیہ رہے گا اور اس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس المیہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس دن عمران خان باہر آئیں گے تو اصل پارٹی وہی ہوگی جس پہ عمران کا ہاتھ ہوگا، باقی سب ادھر ادھر فزل آؤٹ کر جائیں گے۔ اور لیکن اس وقت تک یہ کرائسس رہے گا، اور یہ کرائسس نہ صرف آپ تو صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا، میرے نزدیک یہ کرائسس پاکستان کی پوری پالیٹکس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اگر پالیٹکس کو آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ سچویشن کو اس طرح امپروو کیجئے کہ جو کانفلکٹ ہے آپ کا پالیٹکس کا وہ کم ہو، جھگڑے کم ہوں، پارٹیوں کے اندر بھی اور آپس میں پارٹیوں کے بھی۔ یہ سمجھ کے کہ کسی کو ایکسکلوڈ کر کے آپ پولیٹیکل پروسیس کو سیکیور کر لیں گے، وہ آج تک تو نہیں ہوا۔ اگر آپ پاکستان والے یہ کر لیں
تو میں سمجھوں گا کہ یہ بڑی انوویشن ہوگی پولیٹیکل سائنس اور پالیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کسی کو مائنس کرنا آج تک ممکن تو نہیں ہوا، لیکن اگر آئندہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے مسائل کے حل میں نواز شریف صاحب کتنے با اختیار ہو سکتے ہیں؟ کس حد تک وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو ایک سیاسی لیڈر، ایک فارمر پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن فیصلے تو نواز شریف صاحب نے خود نہیں کرنے نا. وہ تو فیصلے کرنے والے تو کچھ اور لوگ ہیں. دیکھیے، بلوچستان کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے. صرف یہ جا کے کیبنٹ جا کے عام طور پر جو ٹپیکل پیٹرن ہے، وہ اسلام آباد سے جب کوئی بندہ جاتا ہے یا لاہور سے کہہ لیں، وہ چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیبنٹ سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیوروکریٹ کی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ لیڈران ہیں ان کو بلا کے ان سے گفتگو کر دی جاتی ہے. لیکن اب بلوچستان کے اندر معاملے زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں. جو روایتی طور پر بلوچستان میں پاورفل تھے، ان کے علاوہ اور بہت سے عناصر پاورفل ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے نا، اگر یہ رول پلے کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب، لیکن مسنگ پرسن کے پہ کیا وہ رول پلے کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے نا. کیونکہ مسنگ پرسن کا ایک ورشن وہ لوگ وہاں کی لیڈرشپ بتاتی ہے ہمیں. وہاں کے جو لوگ، جن کے لوگ غائب ہو گئے ہیں، یا جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، وہ ایک ورشن دیتی ہے. دوسرا ایک ورشن سرکاری ورشن ہے. اب بتائیے نواز شریف صاحب کیا کریں گے اس کے اندر؟ یہ بڑا اہم چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو یوتھ میں عدم وابستگی کا رجحان ہے، جو نا امیدی وہاں چھائی ہوئی ہے، جہاں وہ ان لوگوں کے اقتصادی مسائل ہیں، ان کا کیا علاج ہے نواز شریف صاحب کے پاس اگر وہ دے سکیں؟ تیسرا، یہ جو آپ کا گوادر ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا شاہکار کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں، وہاں ہر دوسرے مہینے جو وہاں کے فشر مین ہیں وہ ہڑتال کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک ورشن ان سے سنیے، خاص کر جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں، جو وہاں ان کے بھی لیڈر ہیں، ہدایت الرحمان صاحب. ایک ورشن ان کا ہے، ایک ورشن سیکیورٹی والوں کا ہے. اب بتائیے نا، آپ نے سیکیورٹی کو اہمیت دینی ہے یا عام آدمی کے مسائل کو اہمیت دینی ہے؟ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کے لیے اپنا پرانا پیشہ جسے فشنگ کہتے ہیں، فشریز اور فشنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اب بتائیے اس کو کس طرح حل کریں گے؟ تو یہ جب تک آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے اور وہاں پہ ایسی پالیسیز نہیں دیں گے جس سے کہ عام آدمی کی زندگی پہلے سے بہتر ہو، ٹھیک ہے، اب بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئٹے میں جا کے کانفرنس کرنے سے نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے نوجوانوں کا فیوچر کس طرح آپ سیکیور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا حل ہے، اور کس طرح جو ان کی اکانومی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ان کی اکانومی ہے اس وقت، غلط ہے، صحیح ہے، سمگلنگ ہے، جو بھی آپ سے کہنا چاہیں، آپ اس کو امپروو کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک بیٹر فیوچر کس طرح آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو نا امیدی کے شکار ہیں؟ عوام کے مسائل حل کر کے ہی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکے.